سوچنے کا مقام ہے، عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے۔ وہ رسول، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کہا تھا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر۔ آج ہم کھجور کا ایک ٹکڑا تو کجا، ہم کروڑوں روپیہ اللہ کے راستے کے بجائے، آج ہم کھجور کا ایک ٹکڑا تو کجا، ہم کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپیہ، شاید اس سے زائد روپیہ اور پیسہ ہم اس وقت کافروں کی نکالی میں برباد کر رہے ہیں۔ مسلمان تو وہ ہے جو نئے سال کی ابتدا دعا سے کرے، التجا سے کرے، عاجزی اور انکساری سے کرے، اور جو اس کا قیمتی وقت گزر چکا ہے اس پر وہ ندامت سے کرے کہ اے اللہ آئندہ عزم اور استقلال نصیب فرما۔ اے اللہ جو کچھ مجھ سے گزر گیا، کوتاہی ہوئی، کمی ہوئی، میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، میں یہ سب آئندہ نہیں دہرانا چاہتا۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جو نئی چیز کی ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ کرتا ہے، مثبت پہلو کے ساتھ کرتا ہے، مثبت پیغام کے ساتھ کرتا ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جب نئی چیز کی ابتدا کرتا ہے اللہ کی حمد و ثنا سے کرتا ہے، بسم اللہ سے کرتا ہے، اللہ کے پاک نام سے کرتا ہے، برکت کی دعا سے کرتا ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جسے اپنے ہر ایک لمحے کی فکر ہوتی ہے، اور جو اس کا ایک لمحہ یا گھڑی بھی ضائع ہوئی اس پر اس کو ندامت ہوتی ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ بہت کوتاہی کا شکار ہیں، سستی کا شکار ہیں، کاہلی کا شکار ہیں، جس کی لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ ایک صحت ہے، ایک فراغت ہے۔ ہم ان ایام کو، ہم ان مہینوں کو، ہم ان سالوں کو ایسے کیسے گزار سکتے ہیں؟ مسلمان سے تو ہر ایک چیز کے متعلق سوال ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ہر ایک نعمت کے متعلق ضرور بضرور سوال کیا جائے گا۔ وقت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں وقت سوچ سمجھ کر گزارنا چاہیے، ہر ایک لمحے اور ہر ایک گھڑی کو قیمتی بنانا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں سدا رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ ہمارا سدا مسکن نہیں ہے، ہمارا مأویٰ اور ہمارا ٹھکانہ وہ آخرت ہے، وہ ہمیشہ کا سلامتی کا گھر ہے۔ تو مسلمان تو اس دنیا کو ایک قطرے کی مانند سمجھتا ہے اور آخرت کو سمندر کی مانند سمجھتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی سمندر میں اپنی انگلی کو ڈبوتا ہے، اس انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا ہے، اور جو اس کے سوا سارا سمندر ہے، جو اس کے سوا سارا سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ ہم تو اس آخرت کے متلاشی ہیں، ہم تو اس آخرت کے راہی ہیں، ہم تو جنت کی راہ پہ چلنے والے ہیں، ہم تو جنت کے متلاشی ہیں، ہم تو صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں۔ مسلمان کا یہ حق نہیں بنتا، مسلمان کو یہ زیبہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی غیر مسلم کو دیکھے وہ یہودی اور عیسائی کی نقالی کرے، وہ دیگر اقوام کی راہ پر چلے۔ مسلمان کے لیے قطعی طور یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا اسوہ، صحابہ کرام کی بہترین زندگی اس کے لیے کسی سے کم نہیں ہے، اس کے لیے یہی کامیابی کی دلیل اور ضمانت ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور فرامین پر اکتفا کرے، صحابہ کرام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنائے، اور پھر اسی پر اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے۔ ان خرافات سے اور ان نئے کاموں سے اور ان فضول حرکات سے وہ باز رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے نہج اور اس کے مزاج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ۔